السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت گنبد خضرا کے نبی سیاح علامہ سرور یسوع فخر اعظم و بنی اعظم بزم ہستی کی فصل ولی بہار رحمت للعالمین شفیع المذنبین رحمت اللہ شفیع مراد المشتاقین شمس العارفین سراج الصالحین مصباح المقربین حضور طٰہٰ و یاسین مدنی تاجدار اقتدار جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں۔ سب لوگ درود پر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رحمت اللہ، اغسلی یا رسول اللہ، اغسلی یا شفیعنا یوم الجزاء، یا خدا بحر جناب مصطفیٰ یاد کن یا رسول اللہ، از بحر خدا یاد کن یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا خائرین یا خدا یاد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب بلا، یا شہید گلرخان خدا یاد کن، امداد امداد نظر جہم آزادان در در دنیا شاران یا غوث اعظم دستگیر بغیر دادا دلالا دادا تشتیر ضعیفان و شکست را کشتی بقبیل خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم یا علی یا غوث اعظم زنم دم شیخ احمد رضا خان قطب اعظم زنم آمین ثم آمین بجاہ حبیب سید المرسلین۔ سامعین ناظرین، آپ سب کو معلوم ہے کہ سلطان ہند کانفرنس سجا کر مرحومہ تارا بی بی کی روح کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے، اور مخلص گرامی قدر جناب بشیر خان صاحب اور ان کے تمام شہزادگان یعنی جلال الدین خان، معین الدین خان، شرف الدین خان، امر الدین خان، آزار خان کے سب مل کر یہ تمام شہزادے اپنی ماں کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے جلسہ سجایا ہے۔ جس جلسے پاک میں ہندوستان کے وہ معروف، وہ معظم معقر شخصیت تشریف فرما ہے، سب کو پتا ہے کہ آج کے جلسے میں خصوصی خطاب ہماری جماعت کا قیمتی ہیرا، مخزن علم و حکمت، سماحت الشیخ فضیلت العلم، مفکر کے نومی ملت حضرت علامہ مفتی شہریار رضا خان صاحب کا خطاب ہونا ہے۔ خصوصی شاعری سب کو پتا ہے کہ واصف شاہ خدا مقبول بارگاہ رضا محترم الحاج دلکش راجوی صاحب بلا شک و شبہ یہ مقبول بارگاہ رضا ہی نہیں، بے شمار خانقاہوں کے محبوب مقبول ہے، جن کی شاعری آپ ملاحظہ کریں گے۔ مینا پور کی زمین وہ زمین ہے جس زمین نے بے شمار بزرگوں کی قدم بوسی کی ہے، اور الحمدللہ خطیب برقرار، مقرر شعلہ بیان، عزیز گرامی قدر حضرت علامہ مجتبی رضا خان
جو آپ کے گاؤں کے سابق دارالعلوم کے صدر مدرس تھے، یہ بڑے رحیم کی ہیرا ہے، اور یہ الجامعۃ الغوثیہ تجوید القرآن خرقہ کے سب سے پہلے پروڈکٹ ہیں، یہ سب سے پہلے میرے شاگرد ہیں، اور میں نے ان کا بچپنا دیکھا ہے، اور صرف ہم ان کو نہیں جانتے ہیں، ان کے والد گرامی کو بھی جانتے ہیں، اس وقت بارگاہ رضا کے بڑے مقبول تھے ان کے والد صاحب، جو اس پورے علاقے کے لوگ جاتے تھے تو بڑی مہمان نوازی کرتے تھے ان کے والد صاحب، اور آج یہ بڑا قیمتی ہیرا ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ مجتبیٰ رضا واقعی میں نے دیکھا ہے کہ جس سال مہلا کی سرزمین پر حضور شہر پاک رحمۃ اللہ علیہ پہلی رات میں ان کو خلافت دیے، اور دوسری رات میں جب میری تقریر ہوئی تو شہر پاک اسٹیج پر میرے سر سے بھی خلافت کی پگڑی باندھے۔ علامہ توفیق رضا صاحب جلوہ بار کے برحال، اسی طرح مسعودی شریف کی بارگاہ کے بھی مقبول ہیں، بے شمار علماء کے مقبول ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کے جلسے کی نقابت پر ادیب شہید نقیب بے نظیر حضرت علامہ مولانا محبوب گوہر، ہندوستان کے نامی گرامی نقیبوں میں ایک آصف رضا سیفی کا نام آتا ہے، وہ علم والے جانتے ہیں۔ جب ہم بھوپال کے جلسے میں میری نظامت آصف رضا سیفی کی ہے، اور اسد بنارسی شاعر بات چلی محبوب گوہر صاحب، تو یہ حقیقت بول رہا ہوں، آصف رضا سیفی نے مجھ سے برجستہ کہا کہ آپ اس ضلع سے آئے ہیں کہ جس ضلع میں ایک بہت بڑا ادیب ہے جس کا نام محبوب گوہر ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا یا اللہ، ایک واقعی ایک سونارہی سونا کو پہچان سکتا ہے، ایک جوہری ہیرے کو پہچان سکتا ہے، ہم کیا پہچان جانے گے؟ تو بھارت کا اکلوتا نقیب جو بڑے سے اسٹیج پہ نقابت کرنے والے جس کا یہ جملہ تھا، تو یہ مبالغہ نہیں، یہ نہیں کہ ہم سامنے میں تعریف کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں، یہ حقیقت ہے کہ ہماری جماعت کو بڑا ناز ہے محبوب گوہر کہ ادبی دنیا کا ایک بہترین ادیب ہے جو اپنے فن شاعری میں مکمل حیات اعلیٰ حضرت کو قلم کر دیا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اور مخیر قوم و ملت، عاشق رسول اعظم، عاشق اولیاء کرام علی جناب غلام جیلانی خان صاحب، اور یہ ہمارے علامہ توفیق رضا صاحب، علامہ احمد رضا صاحب، علامہ رحمت اللہ صاحب کے جملہ علماء اہل سنت، نقیب اہل سنت، جناب توفیق رضا صاحب، سب لوگ یہاں جلوہ بار ہیں، اگر نام لے تو بڑا لمبا وقت ہوگا۔ یہ سارے علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے شاگرد بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ حیرت کی بات ہے محبوب گوہر صاحب، آپ کہیں گے مولانا انوار، یہ ہمارے فاروق بھائی یاد رکھے چاہے بھول جائے، سب سے پہلے میری یاد آئی میرے بیٹے کی میں نہیں رکھی ہے، کیا آج وہ لالا گوہر ہے، صرف مجتبیٰ رضا نہیں، بڑی مقدر کے ناز کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے کام لیا، کیا سینکڑوں کے سینکڑوں بڑے بڑے عجیب علماء میرے شاگرد ہیں جن کو مکمل میں نے اس راستے پر لایا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اور آج وقت کم ہے، مختصر وقت میں بولنا ہے، بلا تمہید بھی ایک بات عرض کر دوں، اعلیٰ حضرت کنز الکرامت جبل الاستقامت سیدی سرکار امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جانے کا انداز بتاتے ہیں، لحد میں عشق روح شہر داغ لے کے چلے، لحد میں عشق روح شہر داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ وفا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب میں، اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، پورا مجمع زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اب میں ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں محبوب گوہر صاحب، ہم شرف الدین بھائی سے بات کیے، میں نے کہا جناب شرف الدین صاحب آپ اپنے بارگاہ کے 76 کے موقع پر جلسہ ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا علامہ صاحب میں ارادہ کر لیا ہے کہ ماں کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے میں جو وسیلہ کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی معمولی وسیلہ نہیں، عطائے رسول ہند الولی سلسلہ ہند غریب نواز کا وسیلہ لے رہا ہوں،
رہا ہو، ان کے قبر کی حالات کو غریب نواز کے حوالے کر رہا ہو۔ اب علامہ محبوب گوہر صاحب توجہ چاہتے ہیں، علامہ مقرر شعلہ بیان مصطفی صاحب توجہ چاہتے ہیں، انہوں نے غریب نواز کا وسیلہ لیا۔ اب سامعین اہل سنت، کیا یہ جلسہ ان کے ماں کا کام آئے گا؟ کیا اس جلسے کی بنیاد پر کیا خواجہ غریب نواز آ کر قبر کی منزل سے ان کے عذاب کو دور کر دیں گے؟ کیا ان کے قبر میں آسانیاں پہنچائیں گے؟ توجہ چاہتے ہیں کہ میرا ایمان بول رہا ہے، میرا یقین بول رہا ہے کہ وہ آیا رسول غریب نواز جو دلی کی سرزمین پر جب آپ خلیفہ اول قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت ڈوب رہی تھی، شمس الدین بادشاہ کے سامنے جب آپ ایک حاسد آیا اور بادشاہ کے پاس کہنے لگا حضور آپ اس ولی کا قدم چوم رہے ہیں، اس بزرگ کا ہاتھ چوم رہے ہیں جس بزرگ کا یہ کارنامہ ہے کہ آپ اس فاحشہ کے پیٹ جو بچہ چل رہا ہے یہ اسی بزرگ کا بچہ ہے۔ سامعین و ناظرین، اس وقت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد عطائے رسول غریب نواز کو یاد کیا۔ اے غریب نواز، خلافت آپ نے دی ہے، سر پر تاج آپ رکھے ہیں، اے میرے پیر و مرشد، اے غریب نواز، آپ کے مرید کی عزت سے اٹھنے والی ہے، اس عزت کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اس کا پیر عطائے رسول غریب نواز ہی بچا سکتا ہے۔ تصرفات کی بنیاد پر اسی آن میں اپنے پیر کو بلا رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز دلی میں نہیں تھے، اس وقت غریب نواز اجمیر معلیٰ میں آرام فرما تھے۔ مینا پور والوں، جلسہ سننے والوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے غلام جیلانی بھائی توجہ چاہیے، آپ سے یہ دلی سے جب اجمیر جاتے ہیں آپ اپنے 4 چکا گاڑی سے جاتے ہیں، ایک گھنٹہ لگتا ہے، کتنے 100 کلومیٹر ہے، توجہ چاہتے ہیں کتنے 100 کلومیٹر ہے، اب دلی سے اجمیر جانا ہو تو کم سے کم 7-8 گھنٹے کی مسافت ہے، ایسے آپ نہیں پہنچ سکتے ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے، مختصر میں بول رہا ہوں، تقریر بالکل نہیں، ڈائریکٹ دماغ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، توجہ چاہیے۔ وہ غریب نواز جب قطب الدین نے غریب نواز کو پکارا تو عطائے رسول غریب نواز اپنی سیاہ اور ظاہری حیات میں ایک آن میں اجمیر سے دلی پہنچ گئے اور اپنے مرید سے کہا، مرید گھبراؤ نہیں، اگر جواب کے پوچھنا ہو تو کسی اور سے نہیں، اس کے پیٹے بچے سے پوچھو، اس کا بچہ ہی بتائے گا کہ قطب الدین پاک دامن ہے، تو قطب الدین پاک دامن ہے۔ جناب مزور سے چل کے کہیے سبحان اللہ۔ جیسے ہی قطب الدین نے اشارہ کیا، بچہ باب آگے دہل مجلس میں اعلان کرنے لگا، اے دنیا والو، یہ میری ماں فاحشہ ہے، یہ اللہ کا سراپا ولی ہے، سر سے لے کے پیر تک پاک ہی پاک ہے، اس کے دامن میں جو آتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، یہ وہ سراپا متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ شرف الدین خان نے صرف ناموری کے لیے جلسہ نہیں سجایا ہے، بشیر خان نے صرف ناموری کے لیے جلسہ نہیں سجایا، اپنے ماں بخشوانے کے لیے غریب نواز کا وسیلہ بنایا ہے۔ توجہ، غریب نواز کا وسیلہ بنایا ہے۔ اب جیلانی بھائی مجھے کہنے کی اجازت دی جائے، جو مرید اگر دل سے غریب نواز کو مانے اور دل سے پکارے، وہی در ولی ایک آن میں آ کر اگر وہ ظاہری جسم عثمانیات سے دلی پہنچ کے اگر مرید کی عزت بچا سکتے ہیں تو میرا ایمان بول رہا ہے کہ آج بھی غریب نواز سے محبت کرنے والا، ان سے عقیدت کرنے والا اگر دل سے غریب نواز کو پکارے تو ایک آن ہے غریب نواز قبر میں آ کر اس مردے کے عذاب کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ اب توجہ چاہیے، ہم علامہ محبوب گوہر صاحب بہترین عالم ہے، آپ ہم سے پوچھ سکتے وہ تو ظاہری حیات کی بات تھی، اب آپ کو اس حیات کی بات کر رہے ہیں، تو جملے میں علامہ توفیق صاحب کہنا چاہوں گا، روح نہ مرتی ہے نہ مٹتی ہے، سمجھو، روح نہ مرتی ہے نہ مٹتی ہے، اگر روح نہیں مرتی ہے تو روحانیت تو ہمیشہ نہیں مرتی ہے۔ ارے جب روح کا یہ گردہ ہے کہ جسم سے نکل جائے تو وہ مرے نہیں، تو روحانیت کا دردہ اور اونچا ہوتا ہے، تو وہ ظاہری دنیا تھی، وہ روح کی دنیا تھی، اب تو غریب نواز سراپا روحانیت کے
سرکار فرما ہے. اس لیے ایمان بول رہا ہے کہ غریب نواز اگر چاہ لے تو یقیناً وہ تارا بی بی کے قبر سے عذاب بھی دور ہو جائیں گے اور اللہ اپنے محبوب ولی کے وسیلے سے ان کو مغفرت کا پروانہ بھی عطا کر دے گا. ایک آخری بات سن کے تقریر ختم کر دوں کیونکہ ہمارے ایمان کے بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہے. زیادہ لینا نہیں چاہتا. اعلیٰ حضرت سیدنا امام محمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت ہے خدا نے دامن محبوب میں جرم کھلتے جائیں گے آیا چھپاتے جائیں گے. الحاج کشمش صاحب جب میں یہ شعر پڑھا اعلیٰ حضرت کا پیغام پڑھا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کروڑوں گنہگار غلاموں کو اپنے دامن میں چھپا دیں گے. میں نے کہا حاجی دل کے صاحب دل کے شرچی صاحب ہم دامن میں لمبائی اور چوڑائی دیکھتے ہیں تو ایک موٹے تازے آدمی کا چھپنا اس میں بڑا مشکل ہے. بریلوی کے ترکدار کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے رسول کروڑوں گنہگار غلاموں کو اپنے دامن میں چھپا لیں گے. حاجی علامہ محبوب گوہر کہنے لگے مولانا انوار اگر آپ کی عقل تسلیم نہیں کرتی آپ کا ذہن قبول نہیں کرتا تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. اسی مہان بھارت اجمیر میں اندر چلے جاؤ مسئلے کا حل مل جائے گا. میں نے کہا حضور کیسے تاریخ اٹھا کر پڑھنے لگے. یاد کیجیے اس تاریخ کو جب پرتھوی راج چوہان نے آنا ساگر سے پہرا لگا دیا. ہم مرید حاضر خدمت ہے عرضدار ہے ایک غریب نواز ہندل ولی اے رسول ہمیں پانی کی ضرورت ہے. آنا ساگر کا پہرا لگ گیا ہے. ہم پانی کہاں سے لائیں گے؟ پانی کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ تو میرے ہم سب سے آقا غریب نواز نے اپنے مرید سے فرمایا اے میرا مرید سن لے فقیر پانی کا محتاج نہیں ہوتا ہے پانی فقیر کا محتاج ہوتا ہے. غریب نواز آنا ساگر کا محتاج نہیں ہے. آنا ساگر غریب نواز کا محتاج ہے. پیالہ لے لو چلے جاؤ آنا ساگر پہ آنا ساگر کا پانی پیالے میں بھرنا اور آنا ساگر کو کہنا تجھے خواجہ بلا رہے ہیں توجہ چاہتے ہیں پیارے. جیسے ہی مرید کیا ہے واقعہ کو دل نہیں اختصار میں بتا دو. جیسے ہی مرید کیا ہے آنا ساگر کا پانی پیالے میں بھرا اور اتنا کہنا تھا اے آنا ساگر تجھے خواجہ بلا رہے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ میلوں میل میں پھیلا ہوا وہ لمبا چوڑا تالاب اتنے اتنے لمبے چوڑے تالاب کا پورا پانی غریب نواز کے چھوٹے سے پیالے میں سما گیا. اب مسئلے میں حل مل گیا کہ جب آتا ہے رسول کے پیالے میں آنا ساگر سما سکتا ہے تو سما رسول اعظم کے دامن میں یقیناً کروڑوں گنہگار امتی سما جائے گی. ذرا مجمع غور سے بولیے سبحان اللہ. آج سمجھ لیا گئی پورا مجمع غور سے کہیں سبحان اللہ. کہنے کی اجازت دی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کروڑوں گنہگاروں پہ ایک نگاہ ڈالیں گے تو اسے جنت کا حقدار بنا دیں گے. تو بلا شک شبہ عطائے رسول غریب نواز بھی اگر اپنے غلام پہ نظر کرم ڈالیں گے اللہ غریب نواز کے وسیلے سے اس مردے کے عذاب کو دور کر دے گا. اس کے قبر میں رحمت کی برسات برسا دے گا. یقیناً اس کی مغفرت ہو جائے گی. میرا ایمان اور یقین ہے اسی لیے ہم سنی لوگ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہتے ہیں اور اللہ والوں کا دامن ہمارے لیے یقیناً ذریعہ نجات ہے اور یقیناً مدار ایمان ہے. سامعین و ناظرین عطائے رسول غریب نواز کے وسیلہ لے کر آج کا جلسہ سجایا گیا ہے اور اس جلسے کا مقصد ہے سلطان الہند غریب نواز کانفرنس کر کے مرحومہ کی روح کو بخش دیا جائے مرحومہ کو مغفرت کا پروانہ دلا دیا جائے. جس آیت کو میں نے تلاوت کی ہے ایک سے دو منٹ سنیے پھر تقریر ختم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ پاک پروردگار عالم جس نے زندگی اور موت کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ بندوں کا امتحان ہو جائے کہ تم میں اچھا کون ہے خراب کون ہے. سامعین و ناظرین ہر آدمی جان رہے ہیں کہ ایک موت آئے گی. آخری میری یہ تقریر سن لیجیے اور اس کو یاد کر کے گھر چلے جائیے تاکہ قبر کی منزل میں آپ کو فائدہ دے. آج کا حال ہے کہ ہم دنیا کے
پیچھے پریشان ہے. آج دنیا کی ہوس اتنی غالب آ گئی ہے کہ ہر آدمی رات دن دنیا حاصل کرنے کے چکر میں سرگردہ ہے, پریشان ہے, صبح سے شام تک پریشان ہے, رات نیند میں گزر جاتی ہے, عبادت کا خیال نہیں آتا ہے, نماز مکمل کی مکمل قضا ہو رہی ہے, کوئی خیال نہیں ہے کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے, نماز پڑھنا چاہیے. اے اللہ کے بندے, جس دولت کو حاصل کرنے کی فکر میں رات دن پریشان ہو, یاد کرو تیرے جسم سے تیری روح نکل جائے گی. لوگ جنازہ تیار کر کے تجھے منومن مٹی کے نیچے ڈال کر چلے آئیں گے. اب اس منومن مٹی کے نیچے سے آواز تو کہاں ہے میرا عالیشان بنگلہ, آئی اس قبر میں آرام دینے کے لیے, آواز کو اپنے دولت و ثروت کو اور اس قبر میں آرام دینے کے لیے, آواز کو اپنے چاہو جلال کو آئی اس قبر میں آرام دینے کے لیے, آواز کو اپنے سونے اور چاندی کو آئی اس قبر میں آرام دینے کے لیے. اے اللہ کے بندے, چلا کر تھک جاؤ گے, تمہارا عالیشان بنگلہ قبر میں آرام دینے نہیں جائے گا, تمہارا چاہو جلال قبر میں آرام دینے نہیں جائے گا, تمہاری دولت و ثروت قبر میں آرام دینے نہیں جائے گی, تمہارے مولا متا نہیں جائیں گے. البتہ اے اللہ کے بندے, اگر تو اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے, اگر تو اللہ کی عبادت کیا ہے, اگر تو قرآن کی تلاوت کیا ہے, اگر اپنے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کیا ہے, تو یاد رکھو جب تیرے جسم سے تیری روح نکل جائے گی, جنازہ تیار کرو تو منومن مٹی کے نیچے ڈالیں گے, تو تیرے قبر جانے سے پہلے تیری نماز وہاں موجود ہوگی, تیرا روزہ وہاں موجود ہوگا, تیری زکات وہاں موجود ہوگی, تیرے صدقہ و خیرات وہاں موجود ہوں گے, اور یہ تمام عبادتیں وہاں موجود ہوگی, اور یہ تمام عبادتیں زبان حال سے کہے گی. اے اللہ کے بندے, آج تو اس قبر میں اکیلا نہیں آیا ہے, تیری ساری نیکیاں تیرے لیے روشنی کا سامان بن کے موجود ہوں. اس لیے تقریر کا محفل ہے پیارے, اللہ کی عبادت کیجئے, اللہ کی بندگی کیجئے, اور اس قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کیجئے, اللہ والوں سے سچی محبت کیجئے. انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ ہمارے معزز مہمان بہت تشریف فرما ہے, پھول دینا اچھا نہیں. انہی جملوں کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے, اے میرے اللہ, اے اکرم الحاکمین, اے اکرم الاکرمین, اے ارحم الراحمین, اے سارے جہان کا پالنہار, تو نے قرآن میں اعلان کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. بے شک میرے اللہ, میرا ایمان ہے, میرا یقین ہے کہ تو ہی بخشنے والا ہے, تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. مولا ہم تجھے عطائے رسول ہند الولی کا واسطہ دیتے ہیں کہ مرحوم تارا بیوی کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ, اس کے قبر میں رحمت و انوار کی بارشیں برسا دے. اے اللہ, مینا پور کے قبرستان میں جتنے مومن و مومنات اور مسلم و مسلمات وہاں رہتے ہیں, اے اللہ سب کی مغفرت فرما, سب سے قبروں میں رحمت و انوار کی بارشیں برسا, سب سے قبروں میں جنت کی بہاریں عطا فرما. الہی, اپنے محبوب ولی عطائے رسول کے وسیلے سے ہم لوگوں کی بھی مغفرت فرما دے, ہم لوگوں کو عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرما, دنیا اور آخرت دونوں کو روشن فرما, دارین کی سعادت عطا فرما. آمین ثم آمین. بجاہ حبیب سید المرسلین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب سے کلمہ طیب پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.